بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہمارے اپنے مسلمانوں کو یہ الفاظ بہت کڑوے تو لگیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں، کوئی حق راہ پر آ جائے۔ اسلام کے اس دور میں سب سے بڑے دو فرقے ہیں، شیعہ اور سنی۔ شیعہ اور سنی سب سے بڑے اور یعنی سمجھو کہ اولڈر فرقے ہیں، دونوں اولڈر فرقے۔ اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ اور سنی، شیعہ اور سنی، شیعوں میں تو مجھے علم نہیں ہے کہ ان میں سے کتنے فرقے کیا ہیں، لیکن سنیوں میں تو حد ہو گئی فرقوں کی۔ کوئی دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی وہابی کہلاتا ہے، کوئی اہل حدیث کہلاتا ہے، کوئی اہل سنت والجماعت، بریلوی، پتہ نہیں کتنے فرقے بن چکے ہیں۔ تو لازماً اب یہ سوچا کریں کہ جو پرانے وقت میں شروع کسی مسلمان نے تو یہ شروع کیا ہوگا نا کہ میں شیعہ ہوں، کسی مسلمان نے تو یہ شروع کیا ہوگا نا کہ میں سنی ہوں، پھر اس کے پیروکار ہوئے، پھر ایک سنی سے کہتے ہوں کہ ہم سنی ہیں، ایک شیعہ سے کہا ہوگا کہ ہم شیعہ ہیں۔ لیکن جس نے بھی شروع میں یہ کہا ہوگا ان کو یہ ہے کہ ان کو مسلمان لفظ اچھا ہی نہیں لگا۔ سوچنا چاہیے نا، یعنی ان کا مقصد ہے ان کو مسلمان لفظ اچھا ہی نہیں لگا۔ یہ نہیں سوچتے یہ غیر مسلمانوں کی چال ہے، مسلمانوں کو انتشار کرنے کے لیے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے سنی اور شیعہ کہلانے کی؟ ٹھیک ہے، جو عقائد ہیں، عقائد میں رولز ریگولیشن اسلام میں آپ کے اگر تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن فرقہ تو نہ کہلائے نا۔ فرقہ کہلانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں؟ مسلمان کہلاؤ، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو، عقائد پہ، رولز ریگولیشنز پہ، جس کے حق پر ہے وہ صحیح ہے، لیکن نام سے فرقہ کہلانے کی کیا ضرورت ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ فرقہ نہ کرنا، جدا جدا نہ ہونا۔ بار بار یہ میں کہتا ہوں، آج میں نے یہی ایک یعنی بیان اس لیے میں نے یہ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات میری ذہن میں بیٹھ جائے، اللہ کرے کہ وہ اس دلدل سے، اس غفلت سے نکلے۔ جنہوں نے شروع میں یہ اس مسلمانوں نے، یا تو یہ کہ غیر مسلموں کی یہ چال ہوگی، غیر مسلموں نے یہ سسٹم شروع کیا ہوگا۔ اگرچہ کوئی مسلمان میں سے کسی ایک مسلمان نے کہا ہوگا میں شیعہ ہوں، اور سنیوں میں مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان نے کہا ہوگا میں سنی ہوں، تو سب سے پہلے جہنم میں تو وہ جائیں گے۔ یہ پچھلے تو بیچارے مجبور ہو گئے نا، یہ تو اس کے ایک عقیدہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے لوگ فالوئنگ کرتے ہیں کہ سنیوں کی اولاد سنی، بریلویوں کو بریلوی، دیوبندی کی دیوبندی اولاد ان کی فالوئنگ کرے گی نا۔ ایک دوسرے کا عقیدہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ اگر شیعوں کو اولاد تو لازمی ہے وہ شیعہ کہلائیں گے اپنے آپ کو۔ اب ان کو تھوڑی سمجھائیں گے کہ بھائی ہم شیعہ نہیں، مسلمان ہیں۔ بریلوی تھوڑی کہیں گے کہ ہم بریلوی نہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ تو کہیں گے نہیں ہم بریلوی، ہم جنتی ہیں۔ دیوبندی اس طرح کہیں گے، سب ایسے کرتے رہیں گے۔ اہل حدیث والے کہیں گے ہم حق پر ہیں تو ہم پہ ہیں، حق پر تو ہیں ہم پر، ہم ہی ہیں حق پر، کوئی اور نہیں ہے۔ جبکہ آپ سب کے، اور سب سے بڑی یہ سوچو تو صحیح کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک
ہم جتنے بھی ہیں مسلمان، جو شیعہ بریلوی دیوبندی جو بھی ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی پیروی بھی کرتے ہیں، ان کو نبی سچا مانتے ہیں۔ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک، ہم سب کا عقیدہ ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے، ہمارا رب ایک ہی ہے، پالنے والا ہمارا ایک ہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہم سب نبیوں کو مانتے بھی ہیں، یہ بھی کہتے ہیں ہمارا آخری نبی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب جتنے بھی ہیں، جتنے بھی فرقہ کرنے والے کہتے ہو کہ ہمارا نبی ایک ہی ہے، کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، اور ہم سب مانتے بھی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ہمارا ایک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ شیعہ اگر اس میں آخر میں اگر جو کچھ بڑھاتے ہیں تو وہ بدعت کرتے ہیں، یعنی ایک قسم کا وہ بڑھاتے ہیں اس کو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ برحق ہمارے آنکھ کا تارے، لیکن نبی تو نہیں ہے نا، تو کلمے سے ٹچ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کلمہ ہے، کلمہ وہ کرو جو طریقے کا شروع سے آ رہا ہے اسلام میں۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ جتنے بھی ہیں عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شارٹ کٹ میں بتاؤں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ وہ جنہوں نے شروع میں شیعہ سنی کے لائے ان کو مسلمان لفظ اچھا نہیں لگا ہوگا، تو یہ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا ہم قرآن پاک کے انکار نہیں ہو رہے؟ سب سے بڑے فرقے دو شیعہ اور سنی میں پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے شیعہ سنی کہنے کی؟ عہد کرو، اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اور مل کے غیر مسلمانوں کی اس چال کو رد کر کے اپنے آپ کو سب کے سب مسلمان کہلاؤ، تاکہ ان کی یہ چال غیر مسلمانوں کی ختم ہو جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم بریلوی صاحبان جب روڈوں پہ جلسے جلوس نکالتے ہیں تو غیر مسلم کیا ہمیں نہیں دیکھتے ہوں گے؟ وہ کہتے ہوں گے یہ دیکھو کیسے مسلمان ہیں، کچھ مسلمان یہاں کھڑے ہیں، کچھ مسلمان روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے نا کہ اسلام میں کیسے انتشار پھیلا ہوا ہے، مسلمان کیسے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ اس طرح شیعہ بھی ہیں، جب یہ روڈوں پہ نکلتے ماتم کرنے کے لیے، تعزیہ پتہ نہیں کیا نکالنے کرتے، تو غیر مسلمان نہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ دیکھو مسلمان، کچھ مسلمان ایسے ہیں، کچھ مسلمان ایسے ہیں، تو کون ہے کافر جو مسلمان بن کے ہمارے اسلام میں داخل ہوگا؟ لیکن آپ کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ میں آپ کو نچلے طبقے والے مسلمانوں کو کہتا ہوں، خدا را آپ تو سوچو، ان کے کہنے پہ نہ لگو، یا ان کو بھی سمجھاؤ کہ اپنے آپ کو فرقے کا نام نہ دو، مسلمان۔ اگر آپ کو مسلمان لفظ اچھا نہیں لگتا تو بھلے کہو بریلوی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، بھلے کہو، مسلمان لفظ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، آپ اسلام میں ناجائزیے، اور پچھتاؤ کو محشر کے میدان میں۔ اللہ آپ کو سمجھ دے، سب مسلمانوں کو سمجھ دے، تاکہ ہم سب مسلمان صحیح راہ پہ آئیں۔ اگلے ویڈیو تو اجازت دیں، اللہ حافظ۔